کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اگر انسان اس سے ہٹ کر اگر زندگیاں بسر کرے گا تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی تعلیمات کا جو تصور دیا ہے، جو نچوڑ دیا ہے، اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان الحمید کی تعلیم ہے۔ آپ دیکھیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اب دیکھیں ظاہری طور پر ان بتوں سے ہم یہ مراد نہیں لے سکتے جو پتھروں کے مجسمے ہیں۔ اب ان بتوں سے یہ امیدیں بھی مراد لی جا سکتی ہیں جو دنیا دار ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جو نا اللہ رب العزت کے احکامات و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، وہ انسان جو ہے نا دنیا داری میں زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ اگر بتوں سے تجھ کو امیدیں، اگر تم دنیا داروں سے امید رکھتے ہو اور خدا سے نو امیدی رکھتے ہو، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کافری ہو سکتی ہے؟ جو انسان امیروں کی چوکھٹوں پر آ کر جو ہے اپنی زندگیاں بسر کرے، ان سے امیدیں رکھے، امیدیں فقط اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندہ رکھے اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تعلق رکھے، یہیں سے انسان کی جو ہے نا وہ حقیقی معنوں میں خودی جنم لیتی ہے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خودی کی جب پہچان انسان کو ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس طرح سمجھیں حقیقی معنوں میں ایک اسٹیج پر فائز ہو کر اپنی زندگی کو احسن طریقے سے بسر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے حقیقی معنوں میں اللہ کو پہچان لیا۔ اب یہاں سے آپ مراد یہ لے سکتے ہیں کہ جس نے خودی کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اب دیکھیں نفس میں بغض رکھا گیا ہے، نفس میں بہت سارے مختلف پہلو رکھے گئے ہیں، تو بندہ کوشش یہ کرے اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اور باطن کا تصفیہ کر کے نفس کے ساتھ ایک اعلیٰ جنگ لڑے۔ حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ اعلیٰ جہاد ہے۔ یہی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا جو خلاصہ ہے، انسان کے اندر خودی ڈیولپ ہو۔ جب انسان کے اندر خودی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو بندے کے اندر خود اعتمادی آ جاتی ہے، وہ بندہ اللہ رب العزت پر کامل توکل رکھتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا تعلق ہوتا ہے وہ عشق پر مبنی ہوتا ہے، وہ تمام انسانیت کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ رکھتا ہے، اس کے اندر احترام انسانیت بھی ہوتی ہے، تکریم انسانیت بھی ہوتی ہے، وہ ہر کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کے پر تھریٹ نہیں کرتا، کسی پر تنقید نہیں کرتا۔ پھر اس بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس طرح سمجھیں حقیقی معنوں میں اس کی جو اعمال کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ عشق پر مبنی ہوتی ہے۔ جس طرح حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا عقل کو فرصت نہیں تنقید سے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ آپ دیکھیں عقل ہمیشہ تنقید کرتی رہتی ہے، اعتراض کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، نفرتیں کرتی ہے، اور عشق جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ لیول پر ہوتا ہے، اعلیٰ سطح پر فائز ہو کر ایک اچھے کام سر انجام دیتا ہے، وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، ہر کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ تعلیم ہے، جس طرح کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ کر حقیقی معنوں میں یہ صوفیت کا اعلیٰ جو ہے نا ایک تصور اس میں پایا جاتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام صوفیاء کرام گزرے ہیں ان کے اندر محبت تھی، ان کے اندر عشق تھا، ان کے اندر عجز و تواضع تھی، انکساری تھی، وہ ان کے پاس انانیت نہیں تھی، ان کے پاس غرور نہیں تھا، وہ بالکل صوف تھے، صبر تھے، ہر کسی سے محبت کرتے، اخلاق سے پیش آتے، ہر کسی کو اپنائیت دیتے، ہر کسی کو قربت دیتے۔ جو بندہ ان سے آ کر مل جاتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ حقیقی معنوں میں یہی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ حقیقی معنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی جو کیا کہتے ہیں کہ خدمات سر انجام دی ہیں، انہی بندوں نے دی ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو پہچان لیا، ان حقیقت میں اللہ کو پہچان لیا۔ جو بندہ نفس کا پجاری بنتا رہے وہ اللہ کی پہچان کہاں رکھے گا؟ وہ تو دنیا داروں کا محکوم بن کر، غلام بن کر اپنی زندگیاں بسر کرتا ہے، وہ اللہ کا غلام کب بنے گا؟ تو آج اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو یہ فیض ہے، یہ محبت ہے، جو احسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا، اس میں کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں، اس میں کوئی تنگ نظری نہیں۔ اسلام وہ دین ہے جس میں بالکل وسعت ہے، اور جن کے حقیقی معنوں میں فالوور ہوتے ہیں وہ اعلیٰ سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک ایسی
جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جس سے بندہ دوسروں کو جو ہے انسپائر کرتا ہے. یہ جتنے ہمارے صوفیاء کرام گزرے، اولیاء کرام، صالحین کرام گزرے، وہ ان کے پاس علم بھی تھا، ان کے پاس عمل بھی تھا، ان کے پاس اخلاص بھی تھا، ان کے پاس عشق بھی تھا، ان کے پاس محبت تھی، تکریم تھی. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ اگر بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے باطن کا تصفیہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اولیاء کرام، صالحین کرام کی صحبت اختیار کرے تاکہ نفس جو ہے حقیقی معنوں میں پاکیزہ و منزہ ہو جائے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو صادقین بندوں کی صحبت میں رہا کرو، سچے لوگوں کی صحبت میں رہا کرو، یعنی صالحین کی صحبت میں رہا کرو. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ صالحین کی محبت اختیار کیے بغیر اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے. جب تک اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے اس وقت تک ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اولیاء کرام، صالحین کرام کی محبت سے، سنگت سے انسان کے نفس پر وہ حقیقی معنوں میں ایک نور الہی کی تجلی پڑتی ہے تو وہ اس طرح سمجھیں باطن منزہ اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف و شفاف ہو جاتا ہے. جب وہ تجلی پڑ جاتی ہے تو تمام رذیلہ اخلاق جو ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تو فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خودی پوچھے بتاتے جزا کیا ہے. دیکھیں یہ جو نفس ہے اس کو بندہ اپ گریڈ کرتا جائے تاکہ یہ نفس آپ کا ایک ایسا منزہ اور اتنا مطہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بنداتی رضا کیا ہے. تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے حقیقی معنوں میں آپ نے ہر فرد کو موٹیویٹ کیا ہے. آپ انسان دوست تھے، آپ کے اندر وہ محبت تھی. آپ دیکھیں یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض ہے کہ لوگ آپ کی بیٹھک پر بیٹھ کر آپ سے استفادہ کرتے، مستفید ہوتے، آپ کی محبت میں رہتے، سنگت میں رہتے. آپ فلسفہ پڑھاتے تھے، آپ محبت پڑھاتے تھے، آپ ادب پڑھاتے تھے، آپ لوگوں کو اندر ایک فکر جو ہے ڈیولپ کرتے تھے. لوگوں کو آپ نے بیداری دی، شعور دیا. آپ کی تمام تعلیمات کو دیکھا جائے، آپ نے فارسی میں کی کتابیں لکھی، اسرار خودی، رموز بے خودی لکھی، آپ نے اردو میں کافی لکھی. آپ کی تمام کتابوں کی جو تعلیمات ہے آ کر کلیات اقبال کو دیکھا جائے تو آپ کی تعلیم میں، آپ کی پورے کلیات میں کہیں مایوسی کا لفظ نہیں. آپ وہ ڈکشنری ہیں جس میں کوئی مایوسی نہیں. آپ کے اندر، آپ کی تعلیمات میں ہوپفل ہے، امیدیں ہیں، ایک اچھی کرن ہے، ایک اچھا شعور ہے، ایک اچھی بیداری ہے. آپ نے اخلاق کا درس دیا، محبت کا درس دیا، عشق کا درس دیا، احترام انسانیت کا درس دیا. تو آپ کی تعلیمات کو اگر بندہ اچھے طریقے سے اور پڑھ نہیں پاتا، سمجھ نہیں سکتا تو اس طرح سمجھیں وہ بندہ حقیقی معنوں میں نابلد ہے. آپ کی تعلیمات انسان کو ایک انقلابی بناتی ہے. آپ کی تعلیمات انسان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتی ہے. آپ کی تعلیمات جو ہے نا انسان کو ایک پروقار اور تمکنت پر اور ایک ممتاز شخصیت کا حامل بناتی ہے. آپ دیکھیں آپ نے ایک ایسا رموز، ایسا رمز، ایسا اسرار جو ہے نا اور ایسی کیفیات آپ نے جو ہے نا انسان کے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے جس ایک شخص نے آپ کو پڑھا ہے، آپ کو سمجھا ہے. اسی طرح سمجھیں حقیقی معنوں میں وہ انسان ایک انقلابی انسان بن گئے ہیں، انقلابی شخصیت بن گئے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آپ کی تعلیمات آسان بھی ہے. آپ نے خود فرمایا کہ اگر کوئی مجھے سمجھنا چاہے تو سمجھنے میں آسان ہوں میں. آپ یہ وہ مضمون ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو آپ آسان ہیں، اگر جو سمجھنا نہ چاہے تو آپ کی تعلیمات سمجھنے سے بالکل بالا تر ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اقبال سے آگاہ نہیں، واللہ اس میں کوئی تمسخر نہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک سچے عاشق رسول تھے، آپ ایک بڑے مفکر تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.